نصیر کمبوز صاحب، عدالت کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کراس ایگزامینیشن کا جب مرحلہ آتا ہے تو گواہ کو بھی رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. کچھ وکلاء ایسی جرح کرتے ہیں اور بہت لمبی جرح کرتے ہیں. قانون شہادت میں یا اس کی جو گواہی کا جو پروسیجر ہے اس میں بھی ایک ججمنٹ آئی ہے، اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا گواہ کو اس حد تک جا کے ہراساں کیا جا سکتا ہے، اتنی اس سے بحث کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، لینتھی اور ارریلیونٹ کراس ایگزامینیشن جو ہے نا، اس کو عدالتیں جو ہے وہ ہمیشہ سے ڈسکرج کرتی ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں. اور ٹرائل کورٹس یا جہاں پہ کراس ایگزامینیشن چل رہی ہوتی ہے تو ڈائریکشنز فرماتی ہیں کہ جو ججز صاحبان ہیں وہ اگر کسی گواہ کا لینتھی اور ارریلیونٹ یا اسکینڈلس کراس ایگزامینیشن کے ذریعے استحصال ہو رہا ہو. اسکینڈلس سے کیا مراد؟ اسکینڈلس سے مراد ہوتا ہے الزامات پہ مبنی، لوگ فحش باتیں کسی کے بارے میں کی جائیں، ٹھیک ہے نا، بدنام کرنے والی باتیں کی جائیں. تو ایسے ہوتا ہے ویسے کورٹ میں؟ دیکھیں، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی کیسز میں فیملی کے معاملات چل رہے ہیں تو مرد عورت پہ کچڑ اچھال رہا ہے، عورت مرد پہ کچڑ اچھال رہی ہے، یا لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کو کوئی اور رنگ دے کے، کسی پہ کوئی ایف آئی آر ہوگی تو اس ایف آئی آر کو کوئی اور رنگ دے کے جو ہے وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے، ڈی فیم کرنے کے لیے. کیونکہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جو معاملہ کسی عدالت میں زیر سماعت ہے اس سے متعلقہ چیزیں پوچھی جائیں، جو اس معاملے سے ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کو عدالتیں قانون شہادت جو ہے وہ قانون شہادت کے آرٹیکل جو ہے وہ اس کو ڈسکرج کرتے ہیں. اسی طرح عدالت میں جب گواہ کا بیان ہوتا ہے آن اوتھ تو اس کے بعد پھر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، آرٹیکل 133 ہے قانون شہادت. تو پھر اس میں جو ہے وہ گواہ سے جو سوالات پوچھنے ہیں قانون شہادت میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی گواہ سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا سوال اس کے سابقہ کریکٹر کے بارے میں بھی جو اس سے ریلیونٹ نہیں ہے وہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا، وہ اس لیے سوال کرتے ہوں اس گواہ کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کہ یہ گواہ جو بیان دے رہا ہے جبکہ خود یہ ایک جھوٹا ہے، فاسق ہے اور کرمنل ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بیان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. قانون جب کوئی بندہ کوئی شہادت دے رہا ہوتا ہے، کوئی چیز کنسیڈ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس پروف ہیں، آپ وہ پروف عدالت کے سامنے اس گواہ کو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں، تو وہ آپ اس کو کنفرنٹ کروا دیتے ہیں. اگر وہ صحیح ہے تو وہ مان جائے گا، غلط ہے تو وہ انکار کر دے گا، آپ چیک کروا سکتے ہیں. یعنی کہ کسی گواہ کے ماضی سے یا اس کی ساکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بھی گواہ جو ہے نا اس سے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، بٹ وہ سوال وہ جو کنٹروورسی ہے جو کیس ہے عدالت میں، ایک تو اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک بنتا ہو، دوسرا آپ جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہوئے جو ہے گواہ جو ہے وہ گواہ سے اس میٹر تک ہی رہیں، نہ کہ آپ انٹینشنلی جان بوجھ کے اس سے لینتھی کراس ایگزامینیشن کریں، لمبے سوال کریں جس سے مقصد اس کو پدل کرنا ہو، جس سے مقصد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈی فیم بھی کرنا ہو، اور جس سے مقصد بڑے دلچسپ مناظر بھی ہوتے ہیں. آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں پھر ایسے مناظر بھی دیکھتے ہیں جب جرح ہو رہی ہوتی ہے تو وکیل اس کو کنفیوز تو کرتا ہے، پھر وہ غصے میں آ کر کوئی ایسے حقائق بیان کر دیتا ہے جو اسی کیس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ کراس ایگزامینیشن لینتھی اور ارریلیونٹ کراس ایگزامینیشن پہ نا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے. اور لینتھی اور ارریلیونٹ سوالات پہ مبنی کراس ایگزامینیشن، جو گواہ کو ہراساں کرنے والی کراس ایگزامینیشن یا گواہ کو پریشان کرنے والی یا گواہ کو کنفیوز کرنے والی کراس ایگزامینیشن ہے، تو اس میں کی عدالت نے جو ہے وہ حوصلہ شکنی فرمائی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ایسے سوالات جو کسی کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے کیے جائیں، یعنی لا پوائنٹ پہ رہنا چاہیے، صاحب لا پوائنٹ پہ بات کرنی چاہیے، اپنے کیس کی بابت رہنا چاہیے، اپنے لا پوائنٹ پہ رہنا چاہیے، اور اپنے کیس کی متعلقہ کراس ایگزامینیشن کرنی چاہیے. تو اس طرح جو لینتھی اور ارریلیونٹ کراس ایگزامینیشن سے اگر گواہ کی ہیرسمنٹ ہو رہی ہو تو پھر اس میں عدالت کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ گواہ کو شیلٹر دے اور اس کو پروٹیکٹ کرے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اسی ججمنٹ میں یہی آبزرو فرمایا. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو.